جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد سیدنا داؤد اور سیدنا سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ذکر ہے کہ ان کو ہم نے علم عطا کیا تھا، عبور دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنی ساری اتھارٹیز دی تھی، تو اتنا سارا اللہ تعالیٰ نے بتایا یہ جا رہا ہے کہ اب دیکھو ان کی مشکلات کس طرح کتنی ٹف تھی اور کتنی مشکلات سے گزرے۔ ایک تو یہ کہ انہوں نے مشکلات میں اللہ کا در نہیں چھوڑا، دوسرا یہ کہ ان کے پاس اتھارٹی بھی کئی بعض جگہ پہ اتنی اتنی لیول کی تھی، لیکن دیکھ لیں انہوں نے تو نہیں کسی اس پاور کو بھی ہونے کے باوجود بھی انہوں نے کوئی ادھر ادھر کی کوئی نہیں کی۔ پھر اس کے بعد ایک اور بڑی میجر بات کہی جا رہی ہے، ان ہذہ امتکم امۃ واحدہ، یہ امت ایک ہی امت ہے، یعنی یہ دین جو ہے فعبدون، میں تمہارا رب ہوں، میری عبادت کرو۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ دین ایک ہی ہے، وتقطعوا امرهم بینہم، بعد میں لوگوں نے آ کر کے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کیے ہیں، اس کے فرقے جو ہے نا بعد میں بنے ہیں۔ تو یہ دیکھ لیجیے اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک ہی دین اتارا ہے۔ اس کے بعد کہا جا رہا ہے وقت طرب الوعد الحق، جو وعدہ قریب ہے سچا سچ، فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَا وَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا وَكُنَّا ظَالِمِينَ۔ تو جب وہ قیامت کا وعدہ آ جائے گا تو یہ لوگ کہیں گے ہم تو غفلت میں تھے، ان کی آنکھیں کھلی رہ جائیں گی، یہ کہیں گے ہم تو غفلت میں بڑھ کے ہم تو ظالم تھے، پھر تمہارا کیا بنے گا؟ اور اگر تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لو کان ہؤلاء آلہۃ ما وردوها وکل فیہا خالدون، یہ اور ان کے سارے معبود یہ سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے، لہم فیہا زفیر وهم لا يسمعون، وہاں پہ چیخیں ماریں گے، ان کی سنی نہیں جائے گی۔ بے شک وہ لوگ جو سبقت دے گئے اچھائی میں، ان کو اللہ تعالیٰ جنتوں کا مہمان بنائیں گے جہاں پہ کوئی غم تکلیف دکھ نہیں ہوگی۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، ہم نے یہ بات زبور میں بھی لکھ دی تھی، زبور میں بھی ہم نے یہ لکھا تھا نصیحت کے بعد کہ بے شک زمین کا وارث وہی ہوگا جو ہمارے نیک بندوں میں سے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد صورت حج شروع ہو جاتی ہے، اور اس میں کیونکہ حج کے احکامات ہیں اور بنیادی سی چیزیں چھوٹا سا مختصر سا تذکرہ موجود ہے، تو اسی سے اس کا نام صورت حج رکھ دیا گیا۔ یہ بھی کچھ انہوں نے اس کے اوپر ذکر بھی کیے ہیں۔ پہلا حصہ مکہ کے آخر میں دور میں نازل ہوا، اور آخری حصہ مدنی زندگی کے آغاز میں نازل ہوا۔ مدینہ میں پہنچ جانے کے بعد پہلی مرتبہ مسلمانوں کو تلوار اٹھانے اور جہاد کرنے کی اجازت دی گئی اس صورت میں، یعنی کہ اس کے بعد ہے جی اس کا آغاز قیامت کے تذکرے سے ہو رہا ہے، جیسے پیچھے تذکرہ ہو رہا تھا اسی کو آگے چلایا گیا۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے رب سے ڈر جاؤ، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا زلزلہ جو ہے وہ بہت بڑی چیز ہے۔ یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، اس دن دودھ پلانے والی اپنی بیٹوں اولادوں کو پھینک دے گی، حاملہ عورتوں کا حمل گر جائے گا ڈر کی وجہ سے قیامت کے وتر الناس سکارا، آپ لوگوں کو دیکھیں گے جس طرح وہ نشے میں ہے، وما ہم بسکارا، لیکن وہ نشے میں نہیں ہوں گے، ولکن عذاب اللہ شدید، لیکن اللہ کا عذاب اتنا سخت ہوگا کہ قیامت کو دیکھتے ان یہ لوگوں کی حالت ہو جائے گی۔ یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث، اگر تمہیں کوئی شک ہے نا قیامت کے آنے میں، تو یہ لوجیکلی دلیل سنیں سنیں، اب دیکھیں اب اللہ تعالیٰ نے کتنی لوجیکلی دلیل دے، دیکھو فإنا خلق، اگر تم یہ شک ہے کہ قیامت کب آئے گی، کیسے آئے گی، کیسے زندہ کیا جائے گا، کیسے قیامت اللہ تعالیٰ قائم کر دے گی، کیسے ہوگا؟ فإنا خلقناکم، ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، ثم من نطفہ، پھر تمہیں نطفہ بنایا، پھر علقہ بنایا، گوشت کا ٹکڑا بنایا، مضغۃ مخلقۃ وغیر مخلقۃ لنبین، پھر تم جو اتنا سا ٹکڑا تھا اس کو بڑا کیا، اس کو واضح کیا، ونقر فی الارحام ما نشاء، اور تمہیں رحم میں اتنی دیر تک ہم نے وہاں پہ رکھا، تمہیں بنایا، تمہاری صورت بنائی، تمہاری شکل بنائی، تمہیں تمہارے اندر جان پھونکی، الی اجل مسمى، ایک مقررہ مدت تک ہم نے یہ سارے کام کیے، ثم نخرجکم طفلا، پھر ہم نے تمہیں ایک بچے کی شکل میں اس ماں کے پیٹ سے نکالا، ثم لتبلغوا اشدکم، پھر تمہیں جوانی تک لے کے گئے، ومنکم من یتوفى من، کچھ ایسے بھی تھے جو اسی دورانیہ میں فوت ہوئے، منکم من یرد الی ارذل العمر، کچھ ایسے بھی ہیں جن کو ہم ارذل العمر، بڑھاپے کی عمر تک لے گئے، ذلیل ترین عمر، جیسے بڑھاپے کی عمر، لکی لا یعلم من بعد علم شیئا، تاکہ آپ جان سکیں، وہ جان لیں بعد اس کے جو ان کے پاس علم ہے، وطل ارض حامدۃ فاذا انزلنا علیہا الماء اهتزت وربت وانبتت من كل، آپ زمین کو دیکھتے نہیں ہیں یہ صاف تھی، پھر کچھ نہیں تھا، ہم نے اس پر پانی اپنا پانی اتارا آسمان سے، اور یہ
پھل پھول گئی، اس کے اندر پھل آ گئے، اس کے اندر چیزیں گری گئی، ذالک بھی ان، جس طرح زمین کو یہ سارے ایک پروسیس سے گرایا گیا اور یہ اس طرح سبز ہو گئی ہے، شاداب ہو گئی ہے، پھل اڑانے لگ گئی اور اس کے اندر طرح طرح کی نعمتیں آج آ گئی ہیں، اسی طرح تمہارے ہم نے شروع سے لے کر تمہاری اتنی دیر تک تمہیں پرورش کی، بنایا، سارا کچھ کیا، اسی طرح اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اسی طرح ذالک بان اللہ، یہ پہلی بات سنو، یہ تو حق ہے اللہ کی طرف سے، وانہ یحیی الموتى، اسی طرح قیامت والے دن اللہ تعالیٰ تمہیں زندہ کرے گا، وانہ علی کل شیء قدیر، وہ اس بات پر قدرت رکھتا ہے۔ اور رہی بات قیامت کی، وان الساعۃ آتیۃ لا ریب فیہا، اور قیامت آ کر ہی رہے گی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، وان اللہ یبعث من فی القبور، اور جو قبروں میں ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں بھی اٹھا لے گا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ تمہیں لوجیکلی دلیل دے رہے ہیں، یہ بات تم تھے کچھ نہیں، تمہاری چیز ہی کو نہیں، تمہارا نام و نشان ہی کو نہیں تھا، تو تمہیں پیدا کر لیا گیا، تمہیں بنا لیا گیا، اور جب ایک دفعہ بن گئے ہو تو تمہیں قیامت والے دن دوبارہ اٹھانا مشکل ہو گیا نا اللہ کے لیے۔ تو یہ کیسی مطلب کہ سمجھ میں نہ سمجھ میں آنے والی بات ہے، وہ بندہ کہے کہ روز قیامت والے دن کیسے ہوگا، تو یہ جو ان کا سب سے بڑا میجر اعتراض تھا، اللہ تعالیٰ اس کی لوجیکلی دلیل، یہ دیکھ لیں کتنی خوبصورت طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا ان کو منجی ٹھوک دی ایک طرح سے، تو کتنا کچھ کر لیا ہے، تو اچھا 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 مطلب کہ اب قیامت والے دن تمہیں دوبارہ نہیں اٹھا سکتے ہیں۔ اب یہ جو پروسیس سارا بتایا کس طرح تمہیں لا کر کے کھڑا کر دیا، جوانی سے موت اور بچہ بڑھاپا نکالا، تو اس طرح ہم نے زمین کے بھی پروسیس سارے اس طرح گزارے ہیں، تو وہ چٹیل تھی، اس پہ کچھ نہیں تھا، پانی اتارا، دانے لگائے اس کے اندر، سارا کچھ ہم نے کر دیا، تو وہ زمین کو بھی ہم نے زندہ کر دیا، وہ بھی اس طرح بن گئی، تو کل کو ہمیں قیامت والے دن تمہیں دوبارہ اٹھانا مشکل ہو جائے گا۔ پہلی دفعہ چیز بنانی مشکل ہوتی ہے یا اسے دوبارہ رینیو کرنا مشکل ہوتا ہے؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے مشرکین کو سخت ترین وارننگ، وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، کچھ مشرکوں میں سے ایسے بھی ہیں جو اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں، ان کے پاس علم ہے نہ ہدایت ہے نہ کتاب منیر ہے، ثانی آیت لیضل عن سبیل اللہ، اس حال میں کہ اپنا پہلو موڑنے والے ہیں اور اللہ کے راستے سے لوگوں کو بھی گمراہ کرنے والے ہیں۔ رہی بات وہ لوگ، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حرف، جو اللہ کی عبادت ایک کنارے پر کرتے ہیں، فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، کیا اگر انہیں کوئی اچھی چیز ملتی ہے تو وہ مطمئن ہو جاتے ہیں، وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ، جیسے ہی ان کے پاس کوئی آزمائش آتی ہے، فتنہ آتا ہے، وہ بھاگ جاتے ہیں دین سے، کہتے ہیں چھوڑو دین، دین میں کیا پڑا ہے، یہ تو کیا کر سکتے ہیں جی، دنیا کرنا، تو وہ بھاگ جاتے ہیں۔ یہ متذبذب لوگ ہیں، دونوں طرف ٹلنے والے، ادھر بھی ادھر بھی، نہ ادھر کے نہ ادھر کے، اللہ تعالیٰ دونوں کو بتا رہے ہیں، یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ اصل میں خسارہ پل لوگ، یدعو من دون اللہ ما لا یضر، اللہ کو جو لوگ اللہ کے علاوہ کسی کو پکارتے ہیں، ما لا یضر ولا ينفع، وہی لوجیکلی دلیل، نہ ان کو کوئی تکلیف سے بچا سکتے ہیں نہ فائدہ دے سکتے ہیں، لیکن لگے ہوئے ہیں ان کے پیچھے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الم تر ان اللہ یسجد له، کیا تم دیکھتے نہیں ہو اللہ کے لیے سجدہ کرتی ہے من فی السماء، جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، شمس، سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، درخت، دواب، چلنے والی، وکثیر من الناس، اللہ کے لیے سجدہ ریز ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اتنی ساری چیزیں اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہے، تو انسان جو چند انسان ہے جو نہیں ماننے کو تیار، ان کو یہ چیزیں نہیں نظر آ رہی، سجدے سے مراد ہے کہ اللہ کی کنٹرول میں ہے، جس طرح اللہ چاہ رہے ہیں اسی طرح چل رہا ہے، اللہ کی مرضی کے خلاف نہیں چل رہی ہیں یہ ساری چیزیں۔ جی، انسانوں میں سے جب جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے ذریعے، وہاں پہ یہ بھی کہتے ہیں کثیر من الناس، تھوڑے سے انسانوں بھی ہیں، تھوڑے سے انسان ہیں جو اللہ کی مرضی کے مطابق چل رہے ہیں، اور بہت سے وہ بھی ہیں وہ حق علیہ جن پر اللہ تعالیٰ نے عذاب ثابت کر دیا، یعنی کہ جو نہیں بھی مان رہے بات کو، انسانوں کو صرف اللہ کی ساری چیزیں تو اسی طرح ہی اللہ کے کنٹرول میں چل رہی ہیں۔ اس کے بعد مسجد حرام کی اہمیت اور بے دینی پھیلانے والوں کا انجام، ان الذین کفروا یصدون عن سبیل اللہ، جن نے کفر کیا اور مسجد اللہ کے راستے سے روکتے، والمسجد الحرام، اور مسجد حرام سے بھی روکتے ہیں، وجعلناہ للناس والعاکف بالباد، اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ بیت اللہ کے معمار، اس کی صفائی کا خیال رکھو، اسے صاف رکھو، اور اس کے بعد جو حج کرنے کے لیے آ رہے ہیں ان کا حکم ہے کہ حج کرنے کے لیے نکلو، اللہ کا ذکر کرو، جس طرح بھی تم جا سکتے ہو۔
اور قربانی کا حکم ہے کہ قربانی کرو، اس لیے کہ ہم نے یہ ہر قوم کے لیے، امت کے لیے بنائی تھی تاکہ اللہ کا ذکر کرو۔ تو حج میں بھی قربانی ہے، اور ویسے بھی حج کے دن میں قربانی ہوتی ہے۔ یہ جانور ہیں اللہ نے بنائے ہیں، یہ ان میں بھی ہمارے لیے نشانی ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو قربانی ہوتی ہے، اس کا گوشت، اس کا خون اللہ کو نہیں پہنچتا، اللہ کو صرف تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ اس کے بعد جہاد کی اجازت مسلمانوں کو، کہ اب تمہیں اجازت ہے تم اپنے دفاع کے لیے ہتھیار اٹھاؤ اور لڑائی کرو۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، ان کو اجازت دی دی ہے جو جن پر ظلم کیا گیا کہ وہ قتال کریں۔ وان اللہ علی نصرہم لقدیر، اللہ تمہاری مدد پر قادر ہے۔ وداؤٹ پرمیشن بھی اللہ تعالیٰ، یہ جو جہاد کی اجازت تمہیں آ رہی ہے، اس کے پہلے بھی اللہ تمہاری مدد کر سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کو معجزات کرنے کے لیے تمہیں دنیا میں دین نہیں دیا۔ سمپل سی بات ہے، اس میں کوئی لوجیکل کوئی اور بات نہیں ہے۔ کوئی مسلمان مظلوم ہے، مار کھا رہے ہیں، لتر پڑ رہے ہیں، چتر پولا ہو رہا ہے، جو بھی ہو رہا ہے، اللہ نے مظلوم بننے کے لیے نہیں دیا۔ اللہ نے اس لیے دین نہیں دیا کہ تم چتر کھاتے رہو، کہا کہ ان کو مقابلہ کرو، بس سمپل سی بات ہے۔ یہ فرشتے اتار کے یا معجزات ہی کرنے تھے تو پھر تمہیں دینے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر معجزات تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے بھی کر سکتا تھا۔ تمہیں انسان بنایا اسی طرح کے انسان بنایا جس طرح کے نہ ماننے والے اللہ کے دشمن ہیں، وہ بھی انسان ہے، جو ماننے والے ہیں وہ بھی انسان ہے۔ تو سمپل سی بات ہے، جا کے لڑو، کہ معجزات نہیں ہونے یہاں پہ، یہ کہا جا رہا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ دوبارہ ذکر کر رہے ہیں پہلی قوموں کا، ان کے حالات کس طرح تھے، کس طرح ان کو تباہ و برباد ہو گئے۔ تو لگتا ہے افلم یسیروا فی الارض فتکون لهم قلوب یعقلون، کیا تم زمین میں سیر نہیں کرتے، زمین میں پھرتے نہیں ہو؟ تمہارا دل نہیں ہے، تمہاری عقل نہیں ہے، جس سے تم دیکھتے ہو، جس سے تم سمجھتے ہو، جس سے تم سنتے ہو، وہ لوگ تھے، وہ رہتے تھے، ان کے گھر تھے، ان کی جگہ تھی، ان کی لوکیشن تمہیں نظر نہیں آتی۔ فإنها لا تعمى الأبصار، لیکن ایک بات یہ ہے کہ لا تعمى الأبصار جو ہے نا، وہ بصیرت جو ہوتی ہے وہ ہر کسی کے پاس نہیں ہوتی۔ یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فإنها لا تعمى الأبصار، یہ اصل میں آنکھوں کے اندھے نہیں ہیں، ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، یہ دل کے اندھے ہیں۔ یہ آنکھوں کے اندھے نہیں ہیں، لا تعمل ابصار ولکن تعمل قلوب التي في الصدور، یہ دل کے اندھے ہیں۔ اور یہ کہتے ہیں جلدی جلدی کرو، جلدی اللہ کا عذاب آنا ہے تو جلدی آ جائے، اور یہ نبی کے وسلم کو بار بار کہا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ تو ایک دن طے ہی ہے، اسی دن میں تمہارے کہہ نہیں آنا۔ اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے والذین ہاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا او ماتوا لیرزقنهم، جو دیکھو سمپل سی بات ہے، اگر اللہ کے لیے کچھ کرنے کے لیے نکلے ہو تو تمہیں، اگر تمہیں قتل کر دیا جاتا ہے یا تمہیں موت آ ہے تو اللہ تمہیں اس کا اجر دے گا، پورا دے گا، یا اچھا رزق دے گا، اس کا بدلہ، اور تمہیں جنت میں داخل کرے گا ایسی جس میں تم راضی ہو جاؤ گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مشرکین کی مثال کو دیتے ہوئے فرماتے ہیں یا ایھا الناس ضرب مثلا فاستمعوا له، اے لوگ تمہارے لیے ایک مکھی کی مثال بیان کی جا رہی ہے، تو سنو، غور سے سنو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، جو لوگ اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتے ہیں، لن دیکھیں لوجیکلی عقلی دلیل، سمپل سی بات، لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وہ ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے، نہیں پیدا کر سکتے، اگرچہ پورے کے پورے ساری انسانیت اس بات پہ اکٹھی ہو جائے، سارے سیکٹر ٹیکنالوجی ہر چیز لے کے آ جائیں اور بیٹھ جائیں کہ ہم نے ایک مکھی بنانی ہے، مکھی بھی نہیں بنا سکتے، پیدا نہیں کر سکتے۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، دیکھیں کتنا بڑا چیلنج ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں مکھی بنانا، پیدا کرنا بڑی دور کی بات ہے، اگر مکھی ان کے کھانے سے کچھ اٹھا کے لے جائے تو یہ اس سے چھین کر واپس بھی نہیں لا سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں نے بڑی کمزور سی مثال طلب کی ہے تم سے۔ یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا کہ تم اس طرح کی کوئی مثال بنا کے دے دو جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو سمجھتے ہیں اتھارٹی پاور، یہ جو مثال کہی جا رہی ہے نا، یہ تو بڑی کمزور سی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، بڑی چیزیں تو ہے۔ ما قدر اللہ حق قدر، انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی ہے۔ ما قدر اللہ، انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی، حق کا قدر جس طرح اللہ کی قدر کا حق تھا۔ ان اللہ قوی عزیز، وہ قوی ہے، عزیز بھی ہے۔
वजाहिदु फिल्लाहि हक्का जिहाद, उसके बाद कहा जा रहा है क्या ईमान वालो, रुकू करो, सजदे करो, अल्लाह की इबादत करो और नेकी के काम करो ताकि तुम कामयाब हो जाओ। वजाहिदु फिल्लाहि हक्का जिहाद, अल्लाह के रास्ते में अल्लाह के लिए जिहाद भी करो। हुवा जतबाकुम वमा जअल अलैकुम फिद्दीन मिन हरज, वही है जिसने तुम्हें चुन लिया और जो दीन तुम्हें दिया गया इसमें तुम्हें तंगी में डालने के लिए नहीं दिया गया। वमा जअल अलैकुम फिद्दीन मिन हरज, ये भी बड़ी एक कमाल की बात है कि अल्लाह ताला ने जो दीन दिया तुम्हें तकलीफ में डालने के लिए नहीं दिया हुआ कि ये समझना कि बस रोकी रोकी जा रहे हैं, ये तो यहाँ पे तो हराम ही हराम चीजें हैं, यहाँ पे तो बस रिस्ट्रिक्शन भी लगी रहती हैं, पाबंदियां ही पाबंदियां हैं। ऐसा नहीं है, तुम्हें तकलीफ में डालना तो मकसद ही नहीं है। मिल्लत अबीकुम इब्राहिम, तुम्हारा बाप इब्राहिम, उसकी मिल्लत, उसका दीन वहां से चलता आ रहा है। वसम्माकुमुल मुस्लिमीन, अल्लाह ने तुम्हारा नाम रखा मुसलमान, फर्मा बरदार। इन कबल वफ़ी हादा लियकून रसूल शहीद अलैहि व तकून शुहदा, लिहाजा नमाज कायम करो, ज़कात दो, अल्लाह की रस्सी को पकड़े रखो, वही तुम्हारा मौला है, वही तुम्हारा मददगार है। व निअमल मौला व निअमन नसीर, कितना ही अच्छा मौला है, कितना अच्छा मददगार है, कितना अच्छा मौला है और कितना ही अच्छा मददगार है, यानी अल्लाह। इसी के साथ इस पारे का इख्तिताम हो गया, टाइम काफी हो गया। आप लोगों ने सोना तो नहीं होता, रिकॉर्डिंग क्लोज कर दो।